ایک شخص نے 4 एकड़ زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا، کوئی اور کام کرتا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے، میں تو کاشتکاری نہیں کرتا، تو ایک کسان نے خرید لی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کسان ہل چلا رہا تھا، پہلے دن ہل چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا۔ کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ؟ جی بھائی جی سڑک لنگ جائے نا، وہ آتا ہے ہوں میں دیڑی نہیں، تسی بیانہ واپس لگو۔ تو سڑک گزر گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی آنے والی، میں تو نہیں دیتا ہی، رکھ لیں آپ۔ کیا نکل آیا؟ ہیرے جواہرات چاندی لال نکل آئے۔ اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلا ہے، وہ رکھ لیتا، سنبھال لیتا، کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے۔ اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تھے اس کے گھر چلا گیا، کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، تیرا ہے، تو لے لے، تیرا ہے، رکھ لے۔ وہ بھی صحابی رسول ہے، میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے میں نے تو 4 एकड़ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے، تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے۔ اس نے کہا یہ تیرا ہے، تو ہی رکھ، میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے، بیچ ڈالا تھا۔ کہنے لگا نا میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا۔ وہ کہنے لگا نا بھائی میں نے تو ہر شے بیچ دی ہے، اس میں سے پھل اگے، پھول نکلے، وہ سارے۔ جاگ رہے آپ لوگ؟ آنکھوں ہے ہی کام جاگن والا ہے، یہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے نا جی۔ یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے، یہ انسان تھے جن کو فرشتے بھی دروازے کھول کے دیکھتے تھے، یہ کیسے انسان ہے۔ اب مقدمہ حضرت عمر کے پاس آ گیا، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، حضرت عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی تو جس نے بیچی تھی اس سے کہنے لگے پرانے مالک سے، چل یار تو لے لے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہی ہیں، تیرے بڑوں نے دبائے ہوں گے، تو نہیں نکال سکلا، تو ہے تو وراثت تیری بنتی ہے نا، رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ کیا سرائی کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور قیامت میں مجھے اس خزانے کا حساب دینا پڑا تو آپ میرے ساتھ اٹھیں گے نا، میرا بوجھ اٹھائیں گے نا؟ حضرت عمر کہنے لگے جی میں کوئی نہیں اٹھاتا، میں تیرا بوجھ۔ اب وہ جس کو بیچا تھا حضرت عمر کہنے لگے بھائی اس نے تو تجھے دے دیا تھا، اب تیرا ہے، تو رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ قیاس کر رہے ہیں، آپ قیاس کر رہے ہیں، اگر قیامت والے دن میں پھنس گیا تو میں آپ کا نام لے لوں اللہ کی بارگاہ میں؟ حضرت فاروق اعظم نے نا سر پکڑ لیا، فرمایا میں فیصلہ ہی نہیں کرتا، تم حضرت ابی بن کعب کے پاس جاؤ رضی اللہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے اور آ کے ان دونوں نے کہا حضرت جی ہمارا ایک کیس الجھ گیا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرت ہمارا کیس الجھ گیا، حضرت عمر سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ مہربانی۔ فرمانے لگے وہ کون سا کیس ہے جو عمر فاروق سے فیصلہ نہیں ہوا؟ وہ کون سا کیس ہے؟ کہ حضرت جی یہ معاملہ ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہ والا معاملہ ہے کہ اس نے بیچی ہے جگہ، میں نے خریدی ہے، اب خزانہ نکل آیا، میں کہتا ہوں تیرا ہے، یہ کہتا ہے نہیں تیرا، میرا میری نہیں۔ جی یہ کون سا دور ہے؟ بولے نا وہ کون سا دور تھا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش۔ یہ کہتا ہے خزانہ تیرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تو کون سا دور ہو گیا؟ تیرا تیری کا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا، کہنے لگے میں فیصلہ کیا کروں، میں بہت بڑا قاضی ہوں پر یہاں میں بھی الجھ گیا ہوں، اب فیصلہ سنو، خوبصورت فیصلہ۔ حضرت ابی بن کعب اس سے پوچھتے ہیں بیچنے والے سے تیرے بچے کتنے ہیں؟ کہنے لگا جوان بیٹا ہے۔ خریدنے والے سے کہتے ہیں تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جوان بیٹی ہے۔ کہنے لگا میں ان دونوں کا نکاح کر کے سارا سامان انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، ان کا نکاح کر کے سارا کچھ انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، تیرے گھر بھی آ جائے گا، تیرے گھر بھی۔ یہ فیصلہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ لوگ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا بات ہے اس فیصلے کی، کیا بات۔ ایک نوجوان تھا مینا کے بازار میں، دوڑا جا رہا ہے، تو ایک بابا جی اس کو ملے، بزرگ، تو ان بزرگوں کے اس نے، توجہ ہے میری بات پر آپ، ان بزرگوں کی تھیلی اس نے اشرفیوں والی چھین لی، چھین کے دوڑ گیا، کافی آگے چلا گیا تو گر گیا، جب گرا تو نظر آنا بند ہو گیا۔ لگاؤ اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوئی ہے، اس لیے نظر آنا بند ہو گیا، بے ادبی ہو گئی، بڑا پریشان ہوا، سخت آزمائش کا شکار، کیا کروں کدھر جاؤں؟ جب بڑی سخت تکلیف کے اندر
وہ گرفتار ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا میہربانی کرو مجھے بابا جی سے معافی لے دو. گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے. اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے. اس سے ضرور بچیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پکڑ کے بابا جی کے پاس لائے. بابا جی معاف کر دیں آپ کی وجہ سے آنکھیں چلیں گی. بابا جی کہنے لگے نہیں میں نے تو بد دعا دی نہیں. تو وہ کیسے؟ کہنے لگے میرے ساتھ جب کوئی مسلمان زیادتی کرتا ہے تو میں فوراً ہی معاف کر دیتا ہوں. کہا جی میرے لیے دعا کر دیں. دعا کی بابا جی کی آنکھیں ٹھیک. بابا جی نے دعا کی نوجوان کی آنکھیں صحیح ہو گئی. لوگ چلے گئے تو وہ نوجوان قریب بیٹھ گیا. کہنے لگا بزرگو آپ نے جو کہا میں نے مان لیا پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اب وہ کیا؟ کہ آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی مسلمان بھی زیادتی کرتا میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. فوراً تو معافی دی جاتی نہیں, دی جا سکتی نہیں. تھوڑی دیر تو بندے کے دل کو تکلیف رہتی ہے. آپ نے جو نہیں نا بات لوگ باریکی میں جاتے ہیں نا بہت سارے. کہا جناب بندے کے دل میں تھوڑی دیر تو تکلیف ہے. بھئی کوئی لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں ابھی نہیں میں نے جانا, ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر ابھی تو بڑی چوٹیں لگی ہیں بڑا مسئلہ بنا ہے. یہ شعوری طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں. کہا فوراً کیسے آپ نے معاف کر دیا؟ کہا فوراً کیسے معاف کر دیا؟ تو بابا جی کہنے لگے مجھے اپنے نبی سے پیار ہی بڑا ہے صلی اللہ علیہ. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, محبت بڑی ہے رسول رحمت سے. فرمایا کیا بات ہے؟ بابا جی کہنے لگے میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھ لی ہے. اب جو مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. کہا وہ کیا حدیث؟ سنے میرے دوستو. اور بزرگوں کی سوچ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے. اور بزرگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا. جب تک سارے نہیں جائیں گے میں بھی. تو بابا جی کہنے لگے دیکھنا تیرا میرا جھگڑا ہے. اگر یہ جھگڑا حضور کے پاس جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, پھر اس کا فیصلہ ہوگا, پھر یہ مقدمہ لڑے گا, پھر یہ کیس چلے گا, جب فیصلہ ہوگا تب تک میرے رسول پاک جنت میں نہیں جائیں گے, بیٹھے رہیں گے. تو میں اپنے نبی کو تکلیف تو نہیں نہ دے سکتا, میں اپنے رسول کو بٹھائے رکھنے کی آزمائش تو نہیں نہ دے سکتا. لہذا جو مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراً ہی معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف. میں تیرے اور اپنے بارے میں سوچ نہیں رکھتا, میری سوچ تو ہر وقت ذات رسالت پہ لگی رہتی ہے. میرا ذہن تو ہر وقت میرے محبوب کی طرف لگا رہتا ہے. ہر وقت میں حضور کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں. ملی سوچ اپنائیں, قومی سوچ اپنائیں. زندگی میں وہ والے کام کریں جس سے قوم کو نفع حاصل ہو, ملت کا جس میں فائدہ ہو. کچھ ایسا کر جائیں زندگی میں جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں. محمود غزنوی گزر رہا تھا, ایک بابا جی بڑھاپے میں ہاتھ کانپ رہے ہیں تو ایک پودا لگا رہے تھے. تو محمود غزنوی کو بڑا پسند آیا. کہا بابے کو میرے پاس تو بلاؤ. بلایا تو کہا بابا تیری عمر اب ہاتھ کانپتے ہیں, سر کانپتا ہے, راشا تاری ہے, تو نہ پھل کھا سکے گا نہ چھاؤں میں بیٹھ سکے گا. تو بابا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا, میرے پوتے تو کھائیں گے نا. بچے محمود کو بات بڑی پسند آئی. اس نے بابا جی کو ایک اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دے دی. کہا تیری سوچ بڑی قومی ہے, بڑی ہے. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ نہ تو پھل کھائے گا نہ چھاؤں میں بیٹھے گا. اللہ نے مجھے پھل بھی دے دیا ہے, چھاؤں بھی دے دی ہے. ابھی دیکھے نا, ابھی میں نے کام کیا نہیں تو اللہ نے سارا کچھ پہلے دے دیا ہے. بادشاہ اور راضی ہوا, اس نے ایک تھیلی اور دی. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے دیکھ میرے اخلاص میں اللہ نے کتنا فضل کیا ہے. لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے, میرے باغ میں 2 دفعہ لگ گیا. تو خیر خائی کا ذہن بنا, لوگوں کے بارے میں سوچ, قومی اور ملی ذہن بنا, بڑا ذہن بنا, بڑی سوچ بنا. وہ والا کام کر جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو, زیادہ لوگوں کا نفع ہو. وہ والا کام کر. قومی ملی ملت اسلامیہ کی سوچ بنا, عالم اسلام کی بات کر, مسلمان کا بھلا کر, اپنے وطن کا بھلا کر, اپنی ملت کے بارے میں سوچ. جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ تجھے وسائل بھی بڑے ہی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے رحمتوں کے دروازے بھی زیادہ ہی کھولے گا. تو فرمایا زمین میں وہ قائم رہے گا جو لوگوں کا بھلا کرے گا, دوسروں کے بارے میں سوچے گا. وہی دنیا میں زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں. جو ذات کی بات کرتے ہیں وہ بڑی جلدی فنا ہو جاتے ہیں. دوسروں کی بات کر, تو ہمیشہ رہے گا, تو باقی رہے گا, تو قائم رہے گا, تو ہمیشہ صبح قیامت تک تیرا
नाम जपा रहेगा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, बे निशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे।